آج معاشرے میں دیکھا جائے تو ہر بندہ غربت کے رونے رو رہا ہے۔ کوئی عوام کو اس کا قصوروار سمجھتا ہے تو کوئی حکومت کو بلیم کرتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو حکومت کا بھی ایک طرح ہاتھ ہے غربت میں۔ لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، فرمایا کہ بھلائی عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء، فرمایا کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، فرمایا غور کرنے کی بات ہے، فرمایا کہ بے شک مرد کی گناہوں کی وجہ سے اسے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا تو 24 گھنٹے ہی گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے، بندہ سو رہا ہو، اپنے کام میں مصروف ہو، کسی بھی ایکٹیویٹی میں مشغول ہو، اس سے گناہوں کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ آپ سٹیٹس لگاتے ہیں 24 گھنٹے کا، آپ اس میں سٹیٹس میں گانے لگا دیتے ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، آپ کو گناہ ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہماری ٹک ٹاک آئی ڈیز، ہماری فیس بک، ہماری سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس گناہوں سے، گانوں بازوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے اور طرح طرح کی گندی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، میوزک سے بھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دیکھتے ہیں ہمیں گناہ مل رہے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے، رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو ایک طرح دیکھا جائے تو معاشرے میں بھی ہر طرف گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا جیسا حق تھا، ہم رمضان کے مہینے میں ایسی عبادت نہیں کر سکے، گناہوں سے نہیں بچ سکے، تو ہم عام دنوں میں کیسے بچ سکیں گے؟ اس کا ایک حل بھی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے۔ مسلم میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ہے، من احبا اور علیہ کے الفاظ سے تبدیل ہیں، لیکن بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے، وہ ان ینسأ لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے، فلیصم رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ محدثین نے فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے صلہ رحمی کرے گا تو اس کے رزق میں اور اس کی جان میں برکت ڈال دی جائے گی۔ اس سے اچھا وظیفہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کو راضی کیجئے اور اپنے رزق میں اضافہ فرمائیے، گناہوں سے بچتے رہیے تاکہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے رزق میں کمی نہ کر دی جائے۔